دوستو، جارج ٹینٹ سے طے ہونے والی شرط کے مطابق جنرل پرویز مشرف ڈاکٹر خان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ عوامی رد عمل سے بھی خائف تھے۔ انہوں نے تمام خفیہ ایجنسیوں سے اس بارے میں رپورٹ مانگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی طرف سے الگ الگ بھیجی گئی رپورٹوں میں کامل اتفاق رائے پایا گیا۔ بامر مجبوری ان رپورٹوں سے اتفاق کرتے ہوئے موصوف نے ڈاکٹر صاحب کو امریکہ کے حوالے کرنے کے انتہائی منفی نتائج سے جارج ٹینٹ کو اعتماد میں لیا، تاہم پاکستان میں ان کے خلاف ہر ممکن انتقامی کارروائی کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گرد نومبر 2003 سے گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر خان نے اس سلوک پر کہا تھا کہ وہ کوفیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ ڈی بریفنگ کا سلسلہ جنوری 2004 کے وسط میں شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون پر منفی پیغامات دیے جانے لگے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب جنرل پرویز مشرف نے سیکورٹی کے انتظامات سخت کرنے کی آڑ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر پر نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد انہیں وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے بھی برخاست کر دیا۔ ان اقدامات کے ساتھ ہی ڈاکٹر خان کی اہلیہ ہینی خان کو دیا جانے والا صدارتی تمغہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ 31 جنوری 2004 کی رات 6:45 بجے سادہ کپڑوں میں ایک ٹیم ڈاکٹر خان کی قیام گاہ واقع C7 پر آئی۔ ایک شخص نے اپنا تعارف میجر آصف کی حیثیت سے کروایا اور ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ مجھے آپ کو حفاظتی تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا ہے، اب کوئی شخص آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ احباب موجود تھے جنہیں مذکورہ افسر نے چلے جانے کو کہا اور وہ چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی برطرفی کے حوالے سے کیبنٹ ڈویژن نے جو بیان جاری کیا، اس میں کہا گیا ہے کہ بعض افراد کی جانب سے ایٹمی پھیلاؤ میں ملوث ہونے کے الزامات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے تناظر میں اور ان تحقیقات میں سہولت پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے عہدے سے الگ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد DGISI لیفٹیننٹ جنرل احسان الحق اور نیشنل کمانڈر اتھارٹی میں ایٹمی معاملات کی نگرانی کے انچارج لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوئی قومی ہیرو کے گھر گئے اور مختلف الزامات کے ثبوت ان کے سامنے پیش کیے۔ پھر شائستگی سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف سوالات اٹھائے، جس کے جواب میں ڈاکٹر خان نے اپنے مزاج کے خلاف سخت الفاظ اور اونچی آواز میں ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آخر انہیں یوں کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو وہ الزامات کا اعتراف کریں ورنہ سب کچھ اخبارات کو جاری کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر خان نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ان جرنیلوں نے انہیں ملفوف دھمکیاں دینا شروع کی۔ بعض خبروں کے مطابق ان جرنیلوں نے قومی ہیرو کو خبردار کیا کہ وہ ان کی بیٹی کی مزید حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، اگرچہ ان سے ان کا مقصد واضح نہیں تھا۔ ڈاکٹر خان کے بعض دوستوں کے مطابق ان جرنیلوں نے انہیں گوانتا ناموں کے حوالے سے ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ ڈاکٹر خان نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ضیاء الحق کے دور سے فوج کے تمام سربراہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل آگاہ ہیں۔ اگر انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا تو وہ ہر چیز اور ہر کسی کو بے نقاب کر دیں گے۔ اس کے بعد 1 فروری 2004 کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے قوم کو بتایا، ڈاکٹر خان نے پیسے کے لیے نہیں، اسلام کی خاطر لیبیا اور ایران کو ٹیکنالوجی دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ حالانکہ 8 دن پہلے ڈاکٹر صاحب برملا کہہ چکے تھے، میں نے کبھی ایران کو ٹیکنالوجی منتقل نہیں کی۔ عالمی میڈیا اس لیے مجھے بدنام کر رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے بھارتی عزائم خاک میں ملا دیے۔ میں نے کیا کیا؟ یہی نا کہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیے۔ ایک شخص نے اپنی ٹیم کے تعاون سے ان کی 25 سال کی منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا، ایٹم بم بنا، میزائل بنائے، ضرورت کی دیگر دفاعی چیزیں بنائیں، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے کیا۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔